ڈاکٹر حضرات علاج معالجے کا کام کرتے ہیں، مریض کو دیکھتے ہیں، او پی ڈی کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پروفیسر حضرات پڑھاتے ہیں. اب شام کو اس کام کی وجہ سے تھک گئے تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا ڈاکٹر اور طبیب اور ریسرچر جو ہے وہ جب تھک جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ حلال کمائی کے اندر تھک جائے. جب وہ تھک جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے سارا دن کام کاج کرے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا چیک اپ کرتا ہے، ریسرچ کرنے والے ریسرچ میں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، نوٹس لکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شام کو تھک گیا اس سارے کام کاج کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری شام مغفرت کے اندر گزارتا ہے. ہمارا دین بہت اونچا اور عظیم ہے. یہ انسانوں کو عظمت دلاتا ہے، انسانوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے. جب ہم اپنے دین سے دور رہتے ہیں اور دین کو نہیں اپناتے اور دنیا دار سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے درجے کو کم کر دیتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کسی آدمی نے اس کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا ہوگا جو کھانا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کھاتا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہاتھ سے کمانا نبیوں کی سنت. آپ حضرات جب ڈاکٹری اور علاج معالجہ کریں گے تو اپنے ہاتھ سے کمائیں گے، تو کمانے کا کام یہ نبیوں کی سنت ہے. پھر آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہت سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لوہے کا فوجی لباس بنا کے اس کو بیچ کر اس سے اپنے گھر کا گزارا چلایا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کے ان کو بیچ کر ان کا گزارا اس سے گزارا کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام زمیندار تھے، حضرت ایوب علیہ السلام بھی زمینداری کرتے تھے. تو روزی کمانا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. ہم نے اس کو دنیا کا نام دے دیا. انبیاء کرام تو دنیا دار نہیں ہوتے تھے، تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزی کمانے کی نیت بتائی. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم غلط نیت اختیار کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کے لیے حلال طریقے سے روزی کماتا ہے اور 3 نیتیں اگر وہ کر لے. ایک نیت کیا ہے؟ استعفافا عن المسئلہ، تاکہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. وسعیا علی اہلہ، اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال اور والدین پر خرچ کرنے کی نیت سے روزی کمائے. وتعطفا علی جارہ، ضرورت سے زیادہ پڑوسیوں پر مہربانی کرنے اور ان پر خرچ کرنے کی نیت سے جو مسلمان روزی کمائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اتنی خیر و برکت دے گا کہ اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد وہ مسلمان اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہا. کتنا عظیم ہمارا دین ہے کہ اس کے اندر روزی کمانے والے کو اتنا درجہ اور اعزاز دیا جاتا ہے صحیح نیت سے روزی کمانے والے کو. اور غلط نیت کی روزی کمانے والے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. آپ نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کی ضروریات کو حلال طریقے سے اس کے لیے روزی کمائے اور 3 غلط نیتیں کر لے. ایک نیت کیا ہے کہ مکاثرن، مال و دولت کی نیت سے روزی کمائے اور اس کی کثرت کی نیت سے روزی کمائے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں گا، میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں گا، اس نیت سے وہ روزی کمائے.
اور دوسری نیت ہے مفاخرن، فخر کرے، لوگوں کو بتائے میں بہت بڑا طبیب ہوں، میں بہت بڑا ریسرچر ہوں، میں بہت بڑا جو ہے معالج ہوں، اس نیت سے روزی کمائے اور لوگوں کو بتائے۔ تیسری نیت آپ علیہ السلام نے بتائی مرائین، دکھلاوے کی نیت سے۔ جو آدمی ان تین نیتوں سے روزی کمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض اور غضبناک ہوگا۔ تو اسلام اتنی بہترین تعلیمات دیتا ہے۔ ہم اچھی نیت سے بھی روزی کما سکتے ہیں، ہم غلط نیت سے بھی کما سکتے ہیں۔ اگر اچھی نیت سیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم روزی کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مقرب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو دین سے دور رہنے میں ہمارا نقصان ہے سراسر، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری یہی ہوئی کہ ہم نے روزی کمانا، تجارت، ملازمت، علاج معالجہ، ہسپتال چلانا، اس کو دنیا کا کام تصور کر لیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے فضائل بتائے ہیں میڈیکل سائنس کے، علاج معالجہ کے، ہمیں اندازہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو آدمی ایک موت کے منہ میں جاتی ہوئی جان کو علاج معالجہ کر کے اس کی جان کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے علاج معالجے کی حیثیت ایسی ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو کی جان کو بچانے کا اس نے اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ کتنا بڑا درجہ ہے ہمارا اسلام میں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی دکھی انسان کے ایک دکھ کو دور کرنے کی علاج معالجہ سے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ خود اس معالج کے دکھوں میں سے، قیامت کے دن کے دکھوں میں سے بھی ایک دکھ کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ ہم نے علاج معالجہ کیا، ایک مریض کا دکھ دور کیا، اس کی تکلیف دور کر دی، دوائی دی، اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کو نسخہ لکھ کے دیا، اور اللہ نے اس کا دکھ دور کر دیا، اس کو صحت مل گئی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اگر ہم نے یہ حدیث سیکھی ہوگی اور اس کا ذہن میں استحضار کیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت والے دن کے ہمارے جتنے دکھ ہیں ان میں سے اللہ ایک ایک دکھ ہر مریض پر ہمارا دور کرتا جائے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اللہ کو اپنے کنبے سے بڑی محبت ہے اور اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اب اطباء حضرات، ڈاکٹر حضرات، آپ ریسرچ کرتے ہیں اور جو ہے وہ علاج معالجہ اور اس لائن میں کام کرتے ہیں، تو اب ہم اس نیت سے کام کریں گے کہ اللہ کی مخلوق کو اپنے اس میڈیکل سائنس کے ذریعہ سے زیادہ فائدہ پہنچا کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ جتنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کریں گے تو اتنا ہی اللہ کے ساتھ اللہ کے زیادہ سے زیادہ محبوب بن جائیں گے، اور جو دنیا میں اللہ کا محبوب ہوگا اس کا کتنا عظیم درجہ ہوگا۔
تو ہم اپنے علاج معالجہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی اور انسانیت کی خدمت اور بھلائی کر کے ہم جو ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اے اللہ کے رسول، کیا طب اور میڈیکل سائنس اور علاج معالجہ بھی خیر کا کام ہے؟ افی الطب خیر، کیا طب جو ہے یہ خیر ہے، اس کے اندر بھی کوئی خیر ہے؟ صحابہ کرام ہر چھوٹی اور بڑی بات اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے تھے اور رہنمائی لے لیتے تھے۔ آج ہم اپنے دین سے رہنمائی لینے میں کمزور ہیں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ میڈیکل سائنس کا جو کام ہے، کیا یہ خیر والا کام ہے؟ کیا یہ اچھا کام ہے، صحیح کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ خیر کا کام ہے اور نبوت کا حصہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ما انزل اللہ داء الا وانزل له الشفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری، بیماریاں بھی اللہ نے اتاری ہیں، اور کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے ساتھ اس اللہ نے شفا نہ اتاری ہو۔ اب میڈیکل سائنس کے ریسرچ کرنے والے اس کو تلاش کرتے ہیں شفا کو، کہ کس ذریعہ سے، کس جگہ سے، کس سبب سے، کس راستے سے یہ ہمیں شفا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں اتار دی، ان کی شفا بھی اتار دی، آسمانوں سے اتاری ہیں۔ جو اللہ بیمار کرتا ہے وہی اللہ شفا بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو اب معالج جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ بن کر شفا جو اللہ نے اتاری ہے اس کو تلاش کر کے مریضوں کو شفا یاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کا دنیا میں خلیفہ ہے۔ تو ہمارا دین ہمارا درجہ، ہمارا مقام بلند کرتا ہے۔ ایسے ہی آج ڈاکٹر راؤنڈ کرتا ہے، یا ڈاکٹر اپنا مریض دیکھتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، او پی ڈی میں بیٹھا ہے یا کلینک میں، ہسپتال میں مریض کا چیک اپ کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنا دین نہ سیکھیں، اس کے بغیر یہ کام کرتے رہیں، ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرے۔ اب یہ جو میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے یہ عیادت اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ عرب ملکوں میں کلینک جو ہے اس کا نام انہوں نے عیادت رکھا ہوا ہے، وہ کلینک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں عیادت میں گیا، اپنی کلینک میں گیا۔ تو مریض کا چیک اپ کرنا یہ اس کی عیادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی بھائی کی ملاقات کرتا ہے اللہ کے لیے، ناداہ منادن، ایسے عیادت کرنے والے ڈاکٹر اور طبیب کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ بِأَنْتِبْتَ، کہ عیادت کرنے والے اور مریض کا چیک اپ کرنے والے تم پاکیزہ ہو گئے، وَطَابَ مَمْشَاكَ، تمہارا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا، تم چل کر آئے، تم نے راؤنڈ لگایا، اب تم چل رہے ہو، یہ چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اپنے مریض کی عیادت کرنے پر تم نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر اور ٹھکانہ بنا لیا۔ اب یہ فضیلت سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جب بھی مریض کی عیادت کریں گے، اس کا چیک اپ کریں گے، دیکھیں گے کہ مریض کو جو دوائی دی تھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، دوائی بڑھانی ہے، گھٹانی ہے یا تبدیل کرنی ہے وغیرہ۔ اور یہ فضیلت اگر ہم نے سیکھ لی تو کیا ہوگا؟ ہر مریض کے چیک اپ کرنے پر اللہ تعالی ہمیں یہ 3 دولتیں عطا کرے گا کہ ہمارا جو ہے ہم خود بھی طیب اور پاکیزہ ہوں گے، ہمارا چلنا بھی پاکیزہ ہوگا، اور ہم ہر مریض پر اپنے لیے جنت میں ایک گھر اور ٹھکانہ بناتے چلے جائیں گے۔ اتنا ثواب ہم کما سکتے ہیں اپنے دین کو علاج معالجہ میں شامل کر کے، اتنی خیر و برکتیں اور اتنا اجر و ثواب اور اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو نہ سیکھیں،
اور آج کل پتہ نہیں وہ کہاں سے تعلیمات آ گئیں کہ جی دین مذہب جو ہے وہ اجتماعی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ کا مذہب ایسا ہوگا، ہمارا مذہب تو آسمانوں سے اترا ہوا ہے اور وہ اجتماعی زندگی کو ترقی دیتا ہے، بلکہ ترقی کی معراج اور کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی دین نقصان دیتا ہے، ہم نے بھی مان لیا اور اپنے ان تمام شعبوں میں تجارت، ملازمت، زراعت، علاج معالجہ، اس میں دین کو دور کر دیا، ایک طرف کر دیا، اور اس سے پھر ہمیں نقصان ہوا۔ اور آج مسلمان اتنا زیادہ نقصان میں آ گیا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ نقصان مسلمان کو کبھی نہیں ہوا۔ ہمارا دین تو ترقی کی معراج ہے۔ ایسے ہی ایک غلط فہمی اور بھی آ گئی ہے اپنے دین کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے۔ اس زمانے میں لوگ اونٹ اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اور خچروں پہ سامان ڈھوتے تھے اور گھر بھی پتھر کے بنا کر اس میں رہتے تھے۔ اب دنیا نے ترقی کر لی ہے، دنیا نے کامیابی حاصل کر لی، ٹیکنالوجی اور چیزیں اور وسائل اور سامان اور کیا کچھ بنا لیا، آسمان پہ میزائل اور ہوائی جہاز اور ان کو اڑا لیا، اور زمین پہ بھی ہم نے جو ہے وہ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور پنکھے اور بجلی بنا لی اور ترقی کر لی۔ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا، اس زمانے کے لیے تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن آج کل ترقی یافتہ دور ہے۔ آج کے دن اسلام کی سے رہنمائی حاصل کرنا یا اسلام سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں، آج ترقی یافتہ دور ہے۔ ہم سے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی، اتنے سادہ ہم پتہ نہیں کیسے بن گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ترقی کے مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ چیزیں بنانے سے، اچھی اچھی چیزیں، آلات اور مشینری وغیرہ بنانے سے ان چیزوں کی ترقی ہوتی ہے، انسانوں کی ترقی نہیں ہوتی۔ جس کو آپ اچھا کریں گے، جس چیز کو آپ اچھا بنائیں گے، وہی ترقی یافتہ ہوگی۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اچھی اچھی چیزیں بنا لی، گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ، اور نام یہ دے دیا کہ انسان نے ترقی کر لی، حالانکہ انسان نے ترقی نہیں کی۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، کیسے کرتا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آج انسان مثلا ہم نے موٹر سائیکل بنا لی، سائیکل پہ سفر کرتے تھے، اب موٹر سائیکل بنا لی۔ کیا کیا کہ سائیکل کا ہینڈل موٹا کر دیا، اس کے اندر ٹنکی لگا دی پٹرول کی، اس کے ٹائر موٹے کر دیے، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ اب موٹر سائیکل بن گئی۔ سائیکل جو ہے وہ موٹر سائیکل بن گئی، ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے، سائیکل نے ترقی کی، موٹر سائیکل کی شکل اختیار کر لی، یا تانگا ہے یا کوئی اور سواری ہے وہ موٹر کار کی شکل اختیار کر لی، اچھی بات، لیکن اس پر بیٹھنے والا تو وہی ہے جو سائیکل پہ بیٹھتا تھا، آج ویسے ہی وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اچھا، چیزیں بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا میں پہلے بھی بہت آئے ہیں، بڑی ترقیاں ہوئیں۔ عاد اور سمود کا اللہ نے قرآن میں ایسا نقشہ ذکر کیا ہے کہ ان جیسی ترقی آج تک انسانیت نہیں کر سکی۔ آپ احرام مصر دیکھ لیں، کتنا زبردست وہ نظام ہے، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا، بنانا تو بات کی بات ہے۔ ایسے ہی آپ اسلامی ریاستوں میں چلے جائیں، جیومیٹری کے ایسے انہوں نے جو ہے وہ نقشے بنائے ہیں مسجدوں میں، محرابوں میں، آج تک حساب دان جو ہے ان کو سمجھ نہیں سکے۔ پہلے بھی لوگوں نے بہت ترقی کی، یہ ہوتی رہتی ہے، چیزیں بنتی رہتی ہیں، پھر رول بیک بھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی، آج اب آرگینک کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آرگینک کا مطلب کیا ہے؟ وہی پرانی والی پہلے والی چیزیں۔ تو یہ چیزیں بنتی ہیں، رول بیک ہوتی ہیں، بنتی ہیں، رول بیک ہوتی ہیں، یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے۔ انسان کی ترقی کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان دو طرح سے ترقی کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جسم میں کوئی اچھائی پیدا ہو جائے، مثلا ایک آدمی ہے، اس کی دو آنکھیں آگے لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ دو آنکھیں پیچھے بھی پیدا کر دے، تو
تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے ہاں یہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، اب آگے سے بھی دیکھے گا پیچھے سے بھی دیکھے گا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ یا اللہ تعالیٰ انسان کا دماغ سر میں ہے، ایک دماغ سینے میں بھی اللہ پاک پیدا کر دے، تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے 2 دماغوں والا انسان ہے، زیادہ ریسرچ